اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. انشاءاللہ تعالی آج جس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے وہ احادیث کی کتابیں اور ان کی اقسام ہیں. شروع کے دور میں جب حدیثوں کو جمع کرنا شروع کیا گیا تھا تو اس بات کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کتابوں کی اقسام میں اضافہ ہوتا رہا کیونکہ مختلف طریقوں سے علماء نے حدیثیں جمع کی. آج ہمارے اس درس کا مقصد یہ ہے کہ حدیث کی جو مختلف کتابیں ہیں اور ان کے جو نام ہیں، عنوانات ہیں، ان میں جو فرق ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ بعض کتب صحیح، بعض کتب جامع، بعض جامع اور صحیح، بعض سنن ہیں، بعض معجم ہیں. اسی طرح جو تفریق ہے اسماء میں، اقسام میں، اس کو انشاءاللہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. زیادہ تر جو ایک عام آدمی کے لیے جو انفارمیشن اویلیبل ہو سکتی ہے وہ پرووائڈ کرنا ہمارا مقصد ہے. ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں ان چیزوں میں نہیں جائیں گے. تو ایک جو کیٹیگری ہے وہ ہے صحیح. اس کو میں اپنے پچھلے درس میں بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ جو صحیح کیٹیگری ہے حدیث کی، اس صحیح سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ باقی سب غلط ہے. صحیح ایک ٹرمینالوجی ہے جو دی گئی ہے ان حدیث کو، ان احادیث کو جو ٹاپ لیول ہے. اس کے نیچے کی جو لیول کی حدیث ہیں اس کے پھر اور ٹائٹلز ہیں جس کو ہم پچھلے درس میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. تو صحیح جس کتاب کے آگے لکھا ہو تو اس کے اندر وہ احادیث موجود ہوتی ہیں جو اس شیخ کے بنائے گئے شرائط کے مطابق صحیح کے لیول پہ اترتی ہے. مثال کے طور پر صحیح البخاری ہے، صحیح المسلم ہے، اسی طرح صحیح ابن خزیمہ ہے، صحیح ابن حبان ہے، کتاب الالزامات ہے جس کو ابو الحسن علی بن عمر دار قطنی نے لکھا ہے. تو اسی طرح اور کئی کتب حدیث ہیں. تو ایک عالم چند شرائط کو بناتا ہے، ایک محدث چند شرائط کو بناتا ہے اور ان شرائط پر حدیث لیتا ہے، اور ان شرائط میں یہ ہوتا ہے کہ جو حدیث ان تمام شرائط پر اترے گی اس کو میں درجہ صحیح میں رکھوں گا. اسی طرح ایک اور کیٹیگری ہے جس کو کہتے ہیں جامع. بعض کتب حدیث صحیح اور جامع دونوں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ بخاری شریف. اب جامع سے مراد وہ ہوتا ہے کہ علماء حدیث کے نزدیک کوئی 8 ابواب ہیں، کوئی 8 باب ہیں، چیپٹرز ہیں، ٹاپکس ہیں. اگر یہ تمام 8 کے 8 ایک خاص تعداد میں کم از کم کسی کتاب میں موجود ہوں تو اس کو جامع کہتے ہیں. مثال کے طور پہ کتاب میں ایک باب عقائد پر ہو، ایک باب احکام پر ہو، ایک تفسیر پر ہو، ایک تاریخ پر ہو، ایک ادب پر ہو، ایک رقاق پر ہو، ایک مناقب پر ہو، ایک فتن پر ہو. تو یہ جو ہیں وہ تمام چیزیں ہیں کہ اگر ایک سرٹن کوانٹٹی میں پائی جائیں تو اس کو پھر آپ جامع کتاب کنسیڈر کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جامع البخاری یا جامع الترمذی. مسلم شریف کے اندر ذرا علماء کے درمیان اختلاف ہے. بعض علماء کے نزدیک صحیح المسلم جامع صحیح المسلم ہے اور بعض علماء کے نزدیک ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تفسیر کا باب ہے وہ صحیح مسلم میں بہت مختصر ہے. جو لوگ اس کے اختصار کی وجہ سے اس کو جامع نہیں شمار کرتے وہ اس لیے نہیں شمار کرتے کہ اس کے اندر اختصار ہے، اتنی ڈیٹیل نہیں موجود. اور جو لوگ شمار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ باب موجود تو ہے اختصاراً ہی صحیح. تو بہرحال یہ 8 ابواب اگر کسی کتاب میں جمع ہو جائیں سارے کے سارے تو پھر اس کتاب کو جامع کہیں گے.
اب اگلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ وہ کتاب جس کو سنن کہا جاتا ہے تو وہ کون سی کتابیں ہوتی ہیں جن کو سنن کہتے ہیں. جیسا سنن ابی داود، سنن النسائی، سنن ابن ماجہ. تو یہ جو سنن ہے یہ ان کتب کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر جو ابواب ہیں، جو اس کے باب ہیں، وہ فقہی طریقے سے لکھے گئے ہوں. یعنی فقہ کی کتابوں میں جو ابواب فقیہہ ہوتے ہیں ایسے ہی اس کتاب کے اندر ابواب جو ہیں وہ فقہی اعتبار سے بنائے گئے ہوں. تو ایسی کتابوں کو پھر ہم سنن کے درجے میں داخل کرتے ہیں. تو 3 تو صحاح ستہ میں موجود ہیں. اس کے علاوہ سنن ابن جریح ہے، اس کے علاوہ سنن سعید بن منصور ہے، اس کے علاوہ سنن ابی جعفر ہے، اسی طرح سنن الشافعی ہے، سنن الدارمی ہے. اسی طرح کئی کتب حدیث ہیں جو سنن کے درجے پر ہیں. مثال کے طور پہ سنن دار قطنی ہے. تو بہرحال سنن وہ کتب حدیث ہیں جو فقہی اعتبار سے لکھی گئی ہوں. اسی طرح ایک اور درجہ کتب حدیث ہے جس کو ہم مسند کہتے ہیں، جیسے مسند امام احمد، مسند الشافعی. تو یہ مسند کے درجے پر ہے. اب بعض لوگ کم علمی کی وجہ سے یا غلطی کی وجہ سے اس کو مسند کہہ بیٹھتے ہیں. مسند سے مراد بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، اور مسند سے مراد وہ حدیث کی کتاب ہے کہ جس میں صحابہ کی روایات ہوں اور ہر صحابی کی روایت کو ایک جگہ ذکر کیا جائے، خواہ وہ کسی مسئلے سے متعلق ہو. مثال کے طور پہ حضرت ابو بکر کا ٹائٹل دیا جائے گا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، اور حضرت ابو بکر سے مروی تمام حدیث کو وہاں نقل کر دیا جائے گا. اسی طرح حضرت عمر، اسی طرح حضرت علی، اسی طرح حضرت عثمان. تو سب سے جتنی حدیثیں مروی ہوں گی وہ ان کا ٹائٹل نام کا دے کے نیچے اس کو لکھ دیا جائے گا. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے مسند کا جس میں حروف تہجی کے اعتبار سے ذکر ہوتا ہے. اچھا، بعض میں تقدم اسلام کے لحاظ سے ذکر ہوتا ہے کہ جو پہلے اسلام لائے ان کا ذکر پہلے ہے، جو بعد میں اسلام لائے ان کا ذکر بعد میں ہے. ایک یہ طریقہ ہو جاتا ہے. تو یہ بہرحال چند طریقے ہیں. بعض نے اس کو خلفائے راشدین کو پہلے ذکر کیا ہے، پھر اہل بدر کو بعد میں ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد بیعت رضوان کے شرکاء کو ذکر کیا ہے، پھر فتح مکہ کے لوگوں کو ذکر کیا ہے. تو اس طرح انہوں نے باعتبار صحابہ کے مراتب کے پھر حدیثیں ترتیب دی ہیں. تو کئی کتب حدیث ہیں جو مسند کے درجے پر پہنچتی ہیں. تو اس کے اندر آپ کو یہی اسلوب نظر آئے گا، چاہے وہ مسند ابی اسحاق الجوہری ہو، چاہے وہ مسند امام احمد ہو، یا مسند ابی داود ہو، تو اور یا مسند ابن ابی شیبہ ہو. تو کئی اس طرح جو ہے وہ مسانید موجود ہیں جو اس اعتبار سے کتابیں لکھی گئی. اب اگلا جو اس کے اندر کیٹیگری جو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے وہ ہے موطا کی. موطا، جیسا کہ موطا امام مالک خاص طور پہ مشہور ہے، اسی طرح موطا محمد ابن عبد الرحمن، وہ بھی ایک موطا کی کتاب موجود ہے. موطا عبدان، یہ ابو محمد عبداللہ ابن موسیٰ، یہ ان کی کتب حدیث ہے. تو بہرحال موطا ان کتب حدیث کو کہتے ہیں جہاں پہ حضور کی حدیثیں بھی ذکر ہوں، صحابہ کے قول بھی ذکر ہوں، تابعین کے فتاوی بھی ذکر ہوں، اور جس نے وہ کتاب مرتب کی ہے اس کے اپنے قول بھی اس میں موجود ہوں. تو اس کتاب کو موطا کہتے ہیں. اسی طرح ایک کتب حدیث کی کیٹیگری ہے، اس کو کہتے ہیں مصنف، جیسا مصنف ابن ابی شیبہ ہے. اچھا، ایسی کتب میں حضور کی حدیث کے علاوہ، صحابہ کے قول اور نریشنز کے علاوہ تابعین کے فتاوی ہوتے ہیں، لیکن مرتب کرنے والے کا اپنا کوئی قول نہیں ہوتا. تو یہ ایک فرق ہے مصنف میں اور موطا میں. اسی طرح ایک اور کتب حدیث کی کیٹیگری ہے، اس کو کہتے ہیں معجم. تو یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شیوخ کی ترتیب پر روایات کو ذکر کیا جائے.
تو یہ معجم جیسا کہ مثال کے طور پہ معجم الصغیر ہے، اس کو امام طبرانی نے لکھا ہے، اور انہوں نے جب یہ کتاب لکھی تو اس میں انہوں نے وہ احادیث سلیکٹ کی ہیں جو ان کے اساتذہ کرام سے منقول تھیں۔ اس طرح معجم الصحابہ ہے، اسی طرح اور کئی کتب حدیث ہیں جس کے اندر مختلف طرق سے اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ الفابیٹیکل آرڈر میں چین آف نریشن کو مینٹین کیا جائے یا نہ کیا جائے وہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن صحابہ اور ڈفرینٹ ٹیچرز جو کمپلیشن میں ہیلپ کرتے ہیں حدیث کی، ان سب کی روایات کو جمع کر کے وہاں پہ لکھ دیا جائے۔ اس طرح ایک اور کتب حدیث کی کیٹیگری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں المستدرک۔ مستدرک امام حاکم بہت زیادہ فیمس ہے، مشہور ہے، کافی لوگوں نے اس کا سنا بھی ہے۔ تو مستدرک سے کتاب وہ ہوتی ہے کہ آپ جو شخص کتاب مرتب کر رہا ہے وہ اپنے اصول حدیث نہیں بناتا، بلکہ وہ اصول حدیث کسی اور کتاب سے لیتا ہے، کسی اور محدث سے لیتا ہے، اور یہ جو اصول ہیں، یہ جو شرائط ہیں، یہ ایک محدث سے بھی لی جا سکتی ہیں اور ایک سے زائد محدث سے بھی لی جا سکتی ہیں۔ تو محدث جو ہے جو مستدرک لکھتا ہے، مثال کے طور پہ وہ امام بخاری سے بخاری شریف کی شرائط لے گا اور ان شرائط پر حدیثوں کو جمع کرے گا اور پھر ان حدیثوں کو اپنی کتاب میں ذکر کرے گا، یا بخاری کے ساتھ ساتھ مسلم کی شرائط بھی لے گا، تو ایسی کتاب کو مستدرک کہتے ہیں کہ وہ کسی اور کتاب کی شرط پر روایات کو جمع کرے۔ تو جیسا کہ مستدرک حاکم ہے، یہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں کی شرطوں پہ روایت لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس لیے اس کتاب کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اس میں بخاری اور مسلم کی شرائط پہ حدیثیں جمع کی گئی ہیں۔ تو بعض حدیثیں تو بخاری اور مسلم میں بھی، اور بعض امام حاکم کی مستدرک میں موجود ہیں، لیکن شرائط بخاری اور مسلم کی ہیں۔ اسی طرح مشکات شریف ہے، یہ علامہ بغوی نے لکھی ہے، یہ بھی ایک مستدرک کی اگزامپل ہے۔ اسی طرح اور کتب حدیث ہیں جو اس ضمن میں آتی ہیں۔ اب اگلی کیٹیگری جس کو ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے وہ ہے المستخرج۔ یہ وہ احادیث ہیں جو لی گئی ہوں دوسری کتابوں سے، لیکن اس کے اندر نام نہ دیا گیا ہو کہ یہ کس کتب حدیث سے لی گئی ہے۔ تو اس کے اندر ایک روایت نقل کی جاتی ہے، لیکن لکھا نہیں جاتا کہ کون سی کتب حدیث سے اس کا استدلال کیا گیا، اس کی تخریج کی گئی ہے۔ اس لیے اس کو مستخرج کہتے ہیں کہ اس کی تخریج دوسری کتابوں سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ المستخرج، یہ ابی بکر احمد ابن ابراہیم اسماعیل کی یہ مستخرجات ہے صحیح البخاری پر۔ اسی طرح اور ہیں جیسا مستخرج الغطرفی، اسی طرح یہ مستخرج ہے صحیح مسلم کی۔ اس طرح مستخرج ابی محمد الطوسی، اسی طرح مستخرج ابی سعید نیشا پوری، یہ مستخرجات ہیں صحیحین پر کہ دونوں کو انہوں نے کنسیڈر کیا ہے۔ تو اسی طرح اور ایگزامپلز بھی موجود ہیں۔ پھر ایک ہوتا ہے الجز۔ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک سبجیکٹ میٹر لے کے اس کے اوپر حدیثیں جمع کی جاتی ہیں، تو اس کو الجز کہتے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ الجز القراء کے اوپر کہ جز القراء خلف الامام، کہ امام کے پیچھے جو ہے وہ قرات کا کرنا، اس کے اوپر امام بخاری کی جو کتاب موجود ہے۔ اچھا، پھر حجۃ الوداع کے اوپر اس طرح ایک جز موجود ہے، جز حجۃ الوداع، یہ شیخ محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی جو کتاب ہے، تو یہ جزیات کہلاتی ہیں۔ اچھا، بعض علماء کے نزدیک اجزاء و رسائل یہ قسم یوں بیان کی جاتی ہے کہ اجزاء تو وہ ہیں کہ جن میں کسی خاص استاد کی مرویات ذکر کی جائیں، جیسا کہ جز امام مالک۔ وہ کہتے ہیں کہ جز امام مالک سے مراد کہ بھئی وہ ہم روایات لیں گے جو امام مالک نے بیان کی ہیں، اور رسائل سے مراد وہ ہیں کہ جن میں کسی خاص مسئلے پر روایات جمع کی جائیں۔ تو بعض علماء اس کو یوں فرق کرتے ہیں کہ رسائل کو یوں بیان کرتے ہیں اور اجزاء کو یوں بیان کرتے ہیں۔ تو
یا تو اجزاء یوں لیے جائیں کہ کسی خاص استاد سے کسی خاص مسئلے کو روایت کیا جائے یا کسی خاص استاد کی روایت لی جائیں، اور رسائل وہ ہے کہ اس کے اندر کسی خاص بات کو کسی خاص سبجیکٹ میٹر پہ روایت جمع کی جائے۔ اسی طرح اربعین ہے، اور اس کا بڑا اہتمام کیا گیا ہے کہ اربعین امام نووی بھی موجود ہے، اس طرح اربعین عبداللہ ابن مبارک بھی موجود ہے، امام دار قطنی کی موجود ہے، امام حاکم کی موجود ہے، امام ابو نعیم کی موجود ہے، اسی طرح اور کئی کتب حدیث موجود ہیں جو اربعین کے نام سے مشہور ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک حدیث ہے جس کو امام بیہقی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث اس طرح جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میری امت میں جو شخص 40 احادیث کو یاد کرے جس کا تعلق دین سے ہو تو وہ قیامت کے دن بطور فقیہ اٹھایا جائے گا، اور میں اس کی شفاعت کروں گا اور میں اس کا اس بات پر گواہ ہوں گا۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اربعین کا اہتمام کیا گیا ہے کہ وہ 40 حدیثیں جن کو محفوظ کیا جائے کہ جن کو یاد کر کے آدمی روز حشر علماء کے زمرے میں داخل ہو۔ تو اس ایسی احادیث کتب کو اربعینہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور کتب حدیث کی کیٹیگری ہے جس کو الموضوع کہتے ہیں۔ اس کتب حدیث کی کیٹیگری میں وہ تمام احادیث کو جمع کیا جاتا ہے جو موضوع ہوں۔ اس کی مثال کے طور پہ الموضوعات الکبریٰ، اس کو امام ابن جوزی نے، اسی طرح الموضوعات الکبریٰ اس ایک ملا علی قاری نے، سلسلہ الحدیث الضعیفہ یہ علامہ نصیر الدین البانی نے، اسی طرح اور کتب حدیث کا اہتمام ہے جس میں موضوعات کو جمع کیا گیا ہے۔ الاحکام یہ ایک اور کیٹیگری ہے۔ یہ وہ کتابیں ہوتی ہیں کہ جس کے اندر مختلف کتب حدیث جو ریلائبل ہوں، جو توثیق کے درجے پہ پہنچی ہوں، ان میں سے وہ احادیث لے لی جائیں جو احکام سے مراد ہوں، جو فقہی احکام سے مراد ہوں، جو شریعت سے مراد ہوں، اور پھر ان کو جمع کیا جائے۔ مثال کے طور پہ بلوغ المرام ہے، یہ حافظ ابن حجر کی کتاب ہے، یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے جس کے اندر اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ مختلف کتب حدیث سے وہ معاملات جمع کیے جائیں جو شریعت اور فقہ سے مراد ہو۔ بعض علماء کے نزدیک یہ سنن کی کیٹیگری کے اندر یہ فال ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور کیٹیگری ہے، اس کو کہتے ہیں مشیخہ۔ یہ کسی استاد یا شیخ کی روایات کو یکجا جمع کر دیا جائے کسی بھی ایک کتاب میں، اور وہ کسی بھی مسئلے سے متعلق ہو سکتی ہیں۔ تو یہ مرویات ہوتی ہیں کسی بھی استاد کی یا کسی بھی شیخ کی۔ مثال کے طور پہ مشیخہ الحافظ ابن ابی یعلا الخلیلی، تو یہ ان کی روایات جمع کر دی جائے۔ اسی طرح ایک ہوتی ہے المجرد۔ اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی حدیث کئی مختلف اسناد سے آئے اور اس کے اندر کئی مختلف متن ہوں کہ کہیں پہ ایک جملہ زیادہ ہے، کہیں ایک جملہ کم ہے، کہیں الفاظ کا بدل ہے، تو ان تمام چیزوں کو یکجا کر کے ان میں سے ایک حدیث لے لی جاتی ہے۔ ان تمام حدیثوں میں سے ایک حدیث لے لی جاتی ہے، تمام چین آف نریشنز میں سے ایک چین آف نریشن لیا جاتا ہے، اور پھر اس حدیث کو نقل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے اندر چین آف نریشن نقل نہیں کیا جاتا، کیونکہ آپ نے ایک حدیث لی ہے نا، اس کے کئی طرق ہیں، تو اب ہر طریقہ نہیں روایت کیا جاتا، تو اس لیے صرف حدیث نقل کر دی جاتی ہے کہ بھئی کبھی کبھی سیم حدیث سیم الفاظ مختلف اسناد کے ساتھ آتی ہیں، تو اس لیے اسناد کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور صرف صحابی کا نام نقل کر کے آگے حدیث نقل کر دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ تجرید الصحیحین یہ امام قرطبی نے لکھی ہے۔ اسی طرح ایک اور ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں تخاریج۔ اس کا اطلاق ان کتابوں پر کیا جاتا ہے کہ جس میں کسی کتاب کی ان احادیث کی تخریج کی گئی ہو جو اصل کتاب میں سند کے ساتھ مذکور نہ ہو۔
تو ایسی کتابوں میں پھر ان کی سند کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو تخریج کی جاتی ہے کسی اور کتاب سے، لیکن اس کتاب میں یہ حدیث سند کے ساتھ نہیں ہوتی، پوری سند کے ساتھ نہیں ہوتی، تو پہلے تو اس کی پوری سند کا اہتمام کیا جاتا ہے، پھر اس روایت کو پوری سند کے ساتھ نقل کیا جاتا ہے، تو اس کو تخاریج کہتے ہیں کہ تخریج کی گئی کسی اور کتاب سے، لیکن چونکہ وہاں سند موجود نہیں تھی اس لیے یہاں سند کے ساتھ لکھ رہے ہیں۔ اور جو مجرد ہے وہ اس کی بالکل اپوزٹ ہے کہ سند موجود ہے لیکن سند آپ ڈراپ کر رہے ہیں اور صرف صحابی کے نام کے ساتھ ایک حدیث نقل کی جا رہی ہے۔ اسی طرح ایک کتاب کی اور کیٹیگری ہے، اس کو کہتے ہیں جمع۔ تو اس کے اندر ہوتا یہ ہے جمع جو کتاب ہوتی ہے اس کے اندر وہ احادیث جمع کی جاتی ہیں جو بظاہر تو مجرد جیسی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ مجرد میں تو جیسا میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسناد جو بار بار آتی ہیں تو اس کو ایک دفعہ لکھا جاتا ہے، اور متن بھی جو بار بار آتے ہیں اس کو ایک دفعہ لکھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر مجرد سے یہ فرق ہے کہ ایک سے زائد جو متن ہیں وہ تو بیان کیے جاتے ہیں، لیکن کسی بھی متن کی اگر ایک سے زیادہ اسناد ہیں تو اسناد نہیں لکھی جاتی۔ تو کسی بھی متن کو کنسالیڈیٹ کر کے ایک متن بیان کرنے کے بجائے متن تو سارے ویریشن میں بیان کیے جاتے ہیں، لیکن کسی متن کی اگر کئی اسناد ہیں تو پھر ایک سند کے ساتھ اس کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ مجرد کتاب کے سے ذرا ہٹ کے ہوتی ہے، یہ الجماع کتاب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ الجمع البین الصحیحین جو امام ابو عبداللہ محمد ابن ابو نصر حمیدی نے لکھی ہے، اس طرح امام جلال الدین سیوطی کی جمع الجوامع ہے، اس طرح اور کتب حدیث ہیں۔ اسی طرح ایک اور کتب حدیث کی کیٹیگری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں فہرست۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ علماء فہرست بناتے ہیں کہ کون سی حدیث کون سی کتب حدیث میں ملے گی، تو علماء اس کو کنسلٹ کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے جائے کہ کون سی حدیث کس کتاب میں مل جائے گی۔ اسی طرح ایک کیٹیگری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں اطراف۔ اطراف میں کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی حدیث کا کوئی ٹکڑا لیتے ہیں، مثال کے طور پہ انما الاعمال بالنیات کا ٹکڑا لے کے آپ نے ہیڈنگ بنا دی، اور اس ہیڈنگ کے اندر جس کتاب میں جو حدیثیں پڑھتی ہوں وہ ساری کی ساری جمع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور کیٹیگری ہوتی ہے، اس کو المشتہرہ کہتے ہیں، اور مشتہرہ میں کیا ہوتا ہے کہ جو حدیثیں مشہور ہوتی ہیں لیکن ان کی اسناد کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہوتا تو ان کی اسناد کو مرتب کیا جاتا ہے اور حدیث کو مع السند بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک کیٹیگری ہوتی ہے اسباب الحدیث، اس کے اندر تمام حدیث کے اسباب بیان کیے جاتے ہیں کہ کیا وجہ تھی اور کس وجہ سے اس حدیث کا نزول ہوا، یا کس وجہ سے یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، کب ہوئی، کہاں ہوئی، the hows, whens and under what circumstances۔ مثال کے طور پہ لامع فی اسباب الحدیث جو امام سیوطی کی کتاب ہے۔ اسی طرح ایک اور کیٹیگری اس کو کہتے ہیں زوائد۔ زوائد میں کیا ہوتا ہے کہ حدیث تو لی گئی کسی کتاب سے، لیکن اس کتاب میں اس کی ایک یا چند روایتیں موجود تھی، تو مزید روایتیں جو دوسری کتب حدیث میں ہیں وہ جمع کر دی جاتی ہیں۔ تو مستدرک ہی کی طرح کی کتاب ہوتی ہے کہ کسی اور عالم کی شرط کے اوپر حدیث ہے، پھر زوائد اس لیے اس کا نام لیا جاتا ہے کہ اور زیادہ طرق سے جو اسانید ملتی ہیں وہ بھی اس کے اندر
جمع کر دی جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور کیٹیگری ہے جس کو علل کہتے ہیں۔ تو علل میں کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ امام ترمذی نے کتاب العلل الکبیر لکھی یا امام بخاری نے کتاب العلل لکھی، تو یہ بہت مشکل فن ہوتا ہے۔ اس میں کیا کرتے ہیں کہ جو حدیث جو ضعیف ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ ضعیف احادیث کا مجموعہ ہوتا ہے، علاوہ ازیں اس میں کرتے یہ ہیں کہ جو ضعیف احادیث آپ نقل کر رہے ہیں اس میں بتاتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں جن کے بنا پہ انہیں ضعیف حدیث قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک کیٹیگری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں شرح الحدیث، کہ یہ حدیث کی شرح بیان کی جاتی ہے، ان کی ایکسپلینیشنز دی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ امام بخاری کی بخاری شریف کی شرح موجود ہے، عمدۃ القاری موجود ہے، فتح الباری موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور کیٹیگری ہے جس کو کہتے ہیں کتاب الاذکار، جس کے اندر اذکار بیان کیے جاتے ہیں، دعائیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو کتاب الاذکار ہوتی ہیں، جیسے امام نواوی کی کتاب الاذکار ہے۔ اسی طرح ایک ہوتی ہے المسلسلات۔ المسلسلات میں کرتے یہ ہیں کہ وہ حدیث جمع کر لی جاتی ہیں کہ جس کے اندر چین آف نریشن جو ہوتی ہے نا، اسناد، وہ سب ایک ہی فن حدیث کے ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر سارے علماء ہیں یا سارے فقیہ ہیں تو وہ ساری کی ساری سند جو ہے نا وہ فقہا کی سند ہوتی ہے یا محدثین کی سند ہوتی ہے یا علماء کی، جو بھی ایک کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں وہ سب اس سند میں ہوتے ہیں۔ تو ایسی سندیں لے کر پھر ان سندوں کے اوپر مزید اس سند کی حدیثیں جمع کی جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک کیٹیگری ہوتی ہے الترغیب۔ مثال کے طور پہ الترغیب و ترہیب جو امام منذری کی کتاب ہے، اس کے اندر بیسکلی لوگوں کو دین کی طرف رغبت دلانے کے لیے حدیثوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور کیٹیگری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں غریب الحدیث۔ اس کے اندر کرتے کیا ہیں کہ جس طرح قرآن کی شرح ہوتی ہے جس میں عربی زبان اس زمانے کی جو استعمال ہوتی تھی اس کی ڈیٹیلز پڑھی جاتی ہیں، اس طرح غریب الحدیث میں حدیث کے جو الفاظ ہیں اس کے لٹرل میننگز، اس کے ٹریڈیشنل میننگز، اس کی اولڈ عربک میں اس کے کیا مطلب نکلتے تھے، وہ ساری چیزوں کو غریب الحدیث کے ضمن میں دیکھا جاتا ہے کہ آیا اس کے اندر جو ہے وہ ڈیٹیلز کیا ہیں۔ اسی طرح ایک اور کیٹیگری ہے جس کو کہتے ہیں تعلیق۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہر سند کو نقل کر دیا جاتا ہے، چاہے اس میں صحابی کا نام ہو یا نہ ہو، جیسا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلے درس میں کہ بعض دفعہ تابعین صحابی کا نام ڈراپ کر کے بھی حدیث بیان کرتے ہیں، تو وہ حدیث بھی جمع کر دی جاتی ہیں۔ اس طرح لاسٹ کیٹیگری جو میں آج ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے تراجم۔ تراجم یہ وہ خاص کیٹیگری ہے جس میں ایک چین آف نریشن لی جاتی ہے اور اس چین آف نریشن میں اس سند میں ان اسانید میں جتنی حدیثیں فال ہوتی ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر چین آف نریشن ہے کہ امام زین العابدین نے اپنے والد حضرت حسین سے سنا، انہوں نے اپنے والد حضرت علی سے سنا اور وہ حدیث بیان کرتے ہیں، تو ان 4 سندوں میں جتنی حدیثیں آئیں گی وہ ہم ساری نقل کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی پھر کسی درس میں اور ڈیٹیل میں اس سبجیکٹ کو ڈسکس کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔